بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم پڑھیں گے نثر نگار منشی پریم چند کے طرز تحریر کی خصوصیت۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو اسے زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے، ان لوگوں تک پہنچائیں جو کسی بھی نثر نگار کو پڑھنا چاہتے ہیں یا خاص کر کے منشی پریم چند کو پڑھنا چاہتے ہیں۔ منشی پریم چند کے افسانے آپ لوگوں کی فرسٹ ایئر کی بک میں، 9 کلاس کی بک میں موجود ہیں۔ بوڑھی کاکی ان کا افسانہ ہے، اس کے علاوہ کفن ان کا افسانہ ہے۔ بہت بہترین افسانے ہیں کہ کہنا چاہیے کہ بہت اچھی عکاسی ان کے یہاں ملتی ہے۔ ولادت 1880، وفات 1936۔ ان کا اصل نام دھنپت رائے تھا، لیکن ادبی دنیا میں منشی پریم چند کے نام سے مشہور ہوئے۔ منشی پریم چند ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ منشی پریم چند نے ایک مولوی صاحب سے فارسی اور اردو کی تعلیم حاصل کی۔ میٹرک کے بعد پرائمری اسکول میں استاد ہو گئے۔ ان کی باقاعدہ ادبی زندگی کا آغاز 1901 میں ہوا، جب انہوں نے رسالہ زمانہ کے لیے مضامین لکھے۔ اول مختصر افسانے لکھے اور پھر ناول، لیکن مختصر افسانہ نویسی کی طرح ناول نگاری میں بھی ان کے قلم نے 4 چاند لگا دیے۔ انہوں نے ناول اور افسانوں کے علاوہ چند ڈرامے بھی یادگار چھوڑے ہیں۔ تصانیف ان کی تصانیف میں ہے پریم پتیسی، پریم پی، پریم چالیسی، سوز وطن، زاد راہ، واردات اور چوغان بستی ان کی مشہور تصانیف ہیں۔ انہوں نے کل 19 ناول تحریر کیے۔ بہترین کتابیں ان کی، کبھی پڑھنے کا موقع ملے تو ضرور پڑھیے گا۔ طرز تحریر کی خصوصیت: حقیقت نگاری۔ منشی پریم چند اردو مختصر افسانہ کے خالق ہی نہیں بلکہ اردو افسانوی میں حقیقت نگاری کی ابتدا بھی انہی کے ہاتھوں ہوئی۔ منشی پریم چند کے یہاں زندگی کا صحیح احساس موجود ہے، وہ سماجی حالات کا شعور رکھتے تھے۔ حقیقت نگاری دیکھیں، اس سے پہلے ہمارے افسانے جو ہوتے تھے نا، وہ کہانی کی طرح لکھے جاتے تھے، جو حقیقت میں نہیں ہوتی تھی، وہ باتیں بیان کی جاتی تھیں۔ یہ پہلے افسانہ نگار تھے جنہوں نے حقیقت نگاری بھی لکھی، اور یہ پہلے افسانہ ہی نگار تھے۔ اردو میں پہلی دفعہ افسانے کو لکھنے والے بھی یہی تھے۔ سماجی زندگی کی عکاسی: منشی پریم چند نے کار ذات حیات کے طوفان کو دیکھا اور زندگی کے تجربات سے اپنی جھولیاں بھریں۔ انہی تجربات کو سنوار کر اپنے افسانوں میں پیش کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے افسانوں میں ہندوستان کی سماجی زندگی کی عکاسی ملتی ہے۔ سماجی زندگی کی عکاسی اگر ہم دیکھیں گے نا، آج کے دور تک وہی عکاسیاں ہیں، وہی سب کچھ ہے جو وہ لکھ چکے ہیں۔ عوامی مسائل کی ترجمانی: منشی پریم چند نے اپنے دور کے ان پہلوؤں کی ترجمانی کی جو غلامی پر آزادی کو، قدامت پرستی پر اصلاح کو، تنگ نظری پر بلند نگاہی کو ترجیح دیتے ہیں۔ منشی پریم چند پہلے ادیب ہیں جنہوں نے عوام کے دکھدے دلوں پر ہاتھ رکھا اور اپنے افسانوں کے ذریعے عوامی مسائل کا حل پیش کیا۔ انہوں نے غریب عوام کے مقابلے میں دوسرے طبقات کا پردہ چاک کیا۔ مطلب واقعتاً ان کے افسانوں میں ہمیں ایک تو گاؤں کی زندگی بہت ملے گی اور ایک غریب لوگوں کی زندگی ملے گی، اور جو حقیقت سے بالکل قریب ہوگی، اتنی قریب ہوگی کہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے انہوں نے واقعتاً کسی کی زندگی کو دیکھ کر ہی افسانہ لکھا ہے۔ افسانہ نگاری کی ان کی پوری ایک تاریخ ہے۔ منشی پریم چند کی افسانہ نگاری بتدریج ارتقا نظر آتا ہے۔ ان کے پہلے افسانے افسانوی مجموعے سوز وطن سے لے کر آخری دور کے مجموعوں واردات اور زاد راہ میں بڑا واضح فرق نظر آتا ہے۔ اس لیے ان کی افسانہ نگاری کو ہم مختلف ادوار میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ پہلے 1909 سے 1920 تک کے افسانوں میں رومانوی تصورات نمایاں ہیں۔ دوسرے دور میں 1920 سے 1932 تک میں معاشرتی برائیوں کی اصلاح کی طرف توجہ دی، اور اسی طرح سیاسی موضوعات بھی اس دور کو اہم خصوصیات ہیں۔ منشی پریم چند کے مختصر اور آخری دور میں 1932 سے 1936 تک میں ان کے ہاں فنی عظمت اور موضوعات کا تنوع نظر آتا ہے۔ اپنے آخری دور میں انہوں نے ناقابل فراموش افسانے لکھے۔ جو دور تھا، آپ کو پتہ ہے انگریزی دور تھا، انگریزوں کی حکومت چل رہی تھی، تو ایسے دور میں بہترین قسم کے افسانے لکھنے والے یہ افسانہ نگار تھے۔ انہوں نے بہت اچھے افسانے لکھے اور جو آج بھی زندہ اور جاوید ہیں، لوگ انہیں پسند کرتے ہیں اور بہت لطف آتا ہے ان کے افسانوں کو پڑھنے کے بعد۔ اس کے یہاں تک پھر اب منشی پریم چند کے بارے میں تفصیلات ختم ہوئی ہیں۔ اب آپ لوگ اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے، لائک کیجئے
اور ان تک پہنچائیں جو کہ یہ افسانے پڑھنا چاہتے ہیں، کیونکہ منشی پریم چند، میں یہ سمجھتی ہوں کہ اردو کی، اگر ہم اردو ادب کو پڑھیں اور منشی پریم چند کو نہ پڑھیں تو میرے نزدیک پھر آپ نے مطلب کمپلیٹ نہیں ہوا، مکمل نہیں ہوا ادب، اس وقت تک کہ جب تک ہم منشی پریم چند کو نہ پڑھیں یا اس کو اس میں شامل نہ کریں۔